ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੱਲਾ, ਦੁਬਈ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسئلہ ہے اگر سمجھ آ جائے، روندا کیوں؟ کہندا یار رہنا انہیں زندہ ہے، پر پہلو نا ہر ویلے سامنے رہندا سی، تو وہ جو ظاہری تصویر ہے یہ غائب ہو جائے گی۔ یہ جڑی جدائی ہے نا، جدائی یہ دا رونا ہے۔ اسی طرح تھی پہلو ساڈے سامنے ہن جدائی پہ گئی، یہ دا رونا ہے۔ اور صحابہ بھی اس لیے روئے تھے، پتہ تھا زندہ ہے، روئے تھے کہ جدائی پہ گئی ہے یار۔ اس واسطے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا تے روندے پے سن، وہ جی نبی پاک جدو آئے تو صحابہ روندے پے سن۔ اس بار میں پھر میں کہا یار ایویں کی قوم نو گمراہ کیتی جانا ہے، کی قوم نو دسدا پیا بھی ساڈا نبی مار کے مٹی۔ خدا دا خوف کر۔ نبی پاک معراج تے گیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے وچ ویکھیا تے او نماز پڑھدے پے سن۔ میں کہا جی موسیٰ علیہ السلام تقریباً کو 3-4 ہزار سال پہلوں ٹر جان تو وہ اپنی قبر چ زندہ نے، تے میرا نبی یار سارے نبیاں دا امام ہے یار۔ کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ خدا دا خوف کرو یار۔ حضور دے نام تے روٹیاں کھا کے حلال تے کرو نا یار۔ کیا اس قوم کو یہ درس دے رہے ہو کہ وہ مار کے مٹی ہو گئے؟ وہ جاندی کر یار، خدا دا خوف کر، وہ تو ہر قبر میں آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا عزیزو؟ اس واسطے مسئلہ سمجھو۔ اور معراج کی رات سارے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آ کے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، تو یہ مار کے مٹی ہو گئے سن، تو اتنے آیا کون سی؟ خلاق عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اور یہاں پر جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جب اپنے عظمت والے رسول کو ان میں مبعوث فرمایا، کیونکہ یہ لفظ رسولہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، تو صرف رسول نہیں، عظمتوں والے رسول۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک کی مسئلہ حل کر دیتی ہے، اور اس میں جو ہم اہل سنت کو تانا ملتا ہے کہ تسی کام بڑا چوک کے رکھ دے ہو ہیں تے بڑیاں ہی شانہ بیان کر دیو، دا جواب بھی آ جاندا ہے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما ہیں اور آپ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں حاضر ہوئے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ بتا، تم نے سب کو دیکھا ہے، اولین و آخرین، عرشی فرشی سب کو دیکھا ہے، کیا بتا کوئی ہم جیسا بھی دیکھا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام نے سوال فرمایا، دریافت کیا۔ اب جواب ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں حضور میں نے کوئی نہیں دیکھا آپ جیسا، تو بات تو مکمل تھی، لیکن آپ نے وہ جدہ پنجابی کہتے ہیں نا گل بنائی تے اے پھبائی چنگی ٹکا کے، آپ نے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد، فرمایا میں نے مشرق و مغرب چھان ڈالی، یعنی اس کو یوں کہیے اگلے پچھلے عرشی فرشی سارے چھان ڈالے، پر حضور جیسا رب نے آپ کو بنایا ہے کسی اور کو بنایا ہی نہیں ہے، میں نے آپ سے فضیلت والا بندہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ پھر فاضل بریلوی نے صحیح ترجمہ کیا نا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہم، سب اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اور فاضل بریلوی تو پھر یوں کمال کرتے ہیں نا، اب دیکھو حضور کی شان تو بڑے بڑے نے بیان کی، لیکن اعلیٰ حضرت کا ذرا رنگ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، 2 بوند 2 قطروں کو کہتے ہیں، اور کوثر و سلسبیل یہ جنت کی وہ نہریں ہیں جو کبھی نہیں سوکھ سکتی، ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو جاری فرما دیا۔ تو یہ جو کبھی نہیں ختم ہوں گی، اس کی ذرا گہرائی تک جانا، بار بار میں شاید نہ کہوں کہ توجہ کرو، توجہ ہے تو انہوں آپ ہی کرنی پڑنی ہے، یعنی جو کبھی نہریں نہیں سوکھے گی، اور وہ بھی جنت کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے 2 قطرے ہیں۔ اب دیکھیے عشق تو لوگوں میں ہے، لیکن اس کا اظہار احمد رضا تو پیچھے بس ہے۔ آپ نے فرمایا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، تو جب اس کی 2 بوندوں کا یہ حال ہے، تو اب آپ بتائیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ساری ذات اقدس کے بارے میں پھر کیا نظریہ اور رائے رکھنی ہے؟ ذرا غور فرمائیں گے، توجہ آواز آ رہی ہے نا آپ حضرات تک؟ تو اس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، بھائی کوثر و سلسبیل تو 2 قطرے ہو گئے، تو حضور کیا ہیں؟ فرمایا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمت کا دریا کہا۔ تو اب یہ ہے اصل بات جس بات کو سمجھنا چاہیے ہم سب حضرات کو، کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور کس درجے کی؟ یہ المؤمنین
فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کو مبعوث فرمایا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ ذرا فرنٹ سیٹوں والے بھی میری طرف دیکھیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. اور یہاں ایک بات اور بھی ذرا توجہ طلب ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. بالخصوص ہمارے رانا محمد طاہر صاحب اور ان کے اہل خانہ نے یہ جو محفل سجائی، جملہ دوست یہ بھی توجہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، اس کا ہم تذکرہ اور یہ عنوان دے کر، ٹائٹل دے کر محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. تو لوگ ہم سے پوچھیں گے یہ نبی پاک کی آمد، جلوہ گری، یہ کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کی اس آیت پہ غور کر، یہاں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا. کب؟ جب اپنے رسول کو ان میں بھیجا ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بھیجنا اور رسول کا آنا، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اور کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ ایسا عنوان ہے کہ جس کو میرا رب قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور کس انداز کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے جو رسول پاک کو بھیجا ہے نا، یہ عام بات نہیں ہے. ایمان والوں تم پر احسان کیا ہے. اور یہاں اگر مفتی احمد یار خان نعیمی کی بولی بولوں تو آپ کو مزید لطف آنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں پھر میلاد ہر بندہ نہیں منائے گا. سٹیج والے بھی توجہ فرمایا جی ذرا. میلاد پھر ہر بندہ نہیں منائے گا. کہا کون منائے گا؟ فرمایا جدو آئی ایمان والے آلتے ایمان والے نہیں مناونا ہے نا. سمجھ آئی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. تو جنہاں تے احسان ہے آ منائی بیٹھے جے. یہ ہے اصل بات. اس بات کو سمجھا کریں. اس واسطے لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائیں. یہ تو ویسے جو وقت چل رہا ہے متحمل نہیں ہے لڑائی جھگڑے فتنے کا. تو بات قرآن مجید سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اپنے رسول کو بھیجا ہے. اور پھر یہاں توجہ ہو تو اگلی بات بھی عرض کر دوں آپ حضرات کو، نقطہ آپ سمجھ چکے ہیں. قرآن مجید کا تیسرا پارہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ایمان والو جب تم کسی کو کچھ دے دو نا، اس کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو کسی بھی حوالے سے، تو فرمایا کہ پھر اپنا یہ جو دیا ہوا ہے اس پر جو احسان تم نے کیا ہے اس کو جتلا کر اپنا ثواب ضائع نہ کیا کرو، اس سے وہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا اللہ رب العزت نے فرمایا جب کسی کو کوئی چیز دے دو، اسی مدد کر دو، ہیلپ کر دو، اس پر احسان کرو، تو پھر احسان جتلانا نہیں ہے. توجہ ہے حضرات کی؟ احسان جتلانا نہیں ہے، یہ اللہ نے منع فرمایا. کمال کی بات یہ ہے اللہ نے خود تو منع کر دیا کہ تم نے کسی کو کوئی دینا تو احسان جتلانا نہیں ہے، اور جب اپنا حبیب دیا تو احسان جتلا دیا. اب یہ بات سوچنے والی ہے نا. بظاہر تو یہاں تعارض نظر آتا ہے، لیکن آئیے ذرا اس کو حل کریں. مسئلہ کیا ہے میری جان؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے وہ حکم ہے بندوں کے لیے، تو اللہ کا اللہ بندوں والے حکم میں شامل ہوتا نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ یہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سوال اس کے ساتھ ملا کے کرنا بنتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ نے جب حبیب دیا تو احسان جتلا دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے یہ وجوہات بھی لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں احسان جتلانا یہاں بنتا تھا. تو آپ کہیں گے وہ کیسے بنتا تھا؟ تو آپ پہلے صوفیانہ جواب دیتا ہوں اور آپ کو چیک کروں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں. فرمایا یہاں احسان جتلانا اس لیے بنتا تھا کہ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس کو جو چیز پسند آ جائے اور اس سے محبت کرے وہ اپنی محبوب چیز کو آگے نہیں دیتا. جس سے محبت ہو جائے اپنا محبوب آگے نہیں دیتا. اللہ نے تو اپنا محبوب ہی تمہیں عطا فرما دیا ہے نا. تو یہ احسان اس لیے جتلایا کہ کم از کم تمہارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اپنا حبیب اور اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. میں رب نے ایک ہی حبیب بنایا اور وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے. تو اب احسان اس لیے جتلایا تاکہ تم اس بات کو یاد رکھو اور تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حبیب عام نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے. اور اللہ نے کرم کیا ہمیں عطا کر دیا تو ہم بھول جائیں یہ تو نمک حرامی ہوگی. ہم بھولیں گے نہیں بلکہ ہم اپنے حبیب کو یاد کرتے رہیں گے. اس کے اندر یہ تھی ایک نفیس نکتہ. اور اگر آپ توجہ کریں تو دوسرا بھی عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر. دوستان گرامی دیکھیے علماء نے یہ بھی ایک توجہ دلائی، اور یہ سارے حضرات جتنے اتنا بڑا مجمع تشریف فرمائے، مزید عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں، سارے توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے اپنے محبوب کی صورت میں.
حالانکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. توجہ ہے نا؟ ادھر دیکھیں میری طرف، جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ کسی نہ کسی کے مخالف ہو جائیں گے. کئی بچ بھی سکتے ہیں. میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. دیکھیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے ہمیں سراپا نعمت بنایا ہے، لیکن قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے. یاسین شریف میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت والے دن منہ پر مہر لگ جائے گی. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ہمارا جسم بولے گا کون سا گناہ کہاں کیسے کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ جو ہماری نعمت، ہم آپ کی کتنی خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ خلاف ہو سکتا ہے. دوستان گرامی، بڑی بڑی نعمتیں ہمارے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حضور کی صورت میں نعمت ہے جو قیامت والے دن بھی ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. تو پھر احسان جتلانا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کہ کوئی بھی نعمت تمہیں دی ہے وہ تمہارے مخالف ہو سکتی ہے، لیکن جو نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی صورت میں ہے یہ تمہارے مخالف نہیں ہو سکتی. یہ تو آنا لہا کہہ کر تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت کے اندر پہنچانے کی سعی و کوشش فرمائیں گے. اور پھر دوسری بات، اللہ نے ہمیں رشتوں کی لڑیوں میں پرو دیا ہے. ہمارے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہے، اعزاء اقربا، دوست احباب ہیں، لیکن میرا رب قرآن میں بھی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا قیامت والے دن یہ جتنی تمہاری آج کی دنیا کی دوستیاں ہیں یہ دشمنی میں بدل جائیں گی. ہاں، جو اللہ والوں کی دوستیاں ہیں، توجہ ہے بھائیوں کی، جو نیکوں کی دوستی ہے. پنجابی دا جملہ بولنے لگیا، فرمایا جڑا بابیاں دی یاری ہے انہیں قیامت نوں بھی کام آ جانا جے. ہاں، اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے. حضرات علماء بیٹھے، آپ اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں ان سے. تو فرمایا جو نیک اور صالحین اور اولیاء اور بابے اور بزرگ ہیں ان کے ساتھ لگائی ہوئی یاری قیامت والے دن بھی کام آئے گی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا، کام آنے والی یاری یہ ہے، لیکن پھر باقی رشتے ہمارے کہاں جائیں گے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا. کئی لوگ جن کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی الی آخر الآیہ. فرمایا قیامت والے دن تم انسان کو دیکھو گے جیسے گرمیوں میں بڑی لائٹ کے سامنے اڑنے والا مچھر ہوتا ہے نا، اس طرح پتنگے کی طرح اڑتا ہوگا، اس کے قدم نہیں ٹک پائیں گے. اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، اولاد ایک دوسرے بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر وہاں بھی تلاش کر رہے ہوں گے تو زہرا کے بابا جانی تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے. آپ بتائیں کہ ہمارا جسم جہاں ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، ہمارے ماں باپ، بیوی، بچے جنہوں نے محبتوں کے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے اور دنیا میں ہماری خاطر ٹکر بھی لیتے تھے، قیامت میں وہ بھی چھوڑ جائیں گے. اگر وہاں کام آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت ہمارے کام آئیں گے. تو بتاؤ، جو اتنی عظیم المرتبت اللہ کی نعمت ہے اس کے دینے پر اللہ نے احسان جتلانا تھا کہ نہیں جتلانا تھا؟ اس لیے احسان جتلایا کہ تم کہیں بھول نہ جانا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی توجہ کہیں ہٹا نہ بیٹھنا. توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ اب آئیے ذرا تیسری بات بھی عرض کروں اور اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. دوستان گرامی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب بھیجا تو فرمایا ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اپنے حبیب کو بھیجا ہے. کیسے احسان کیا ہے؟ اگر ہم جس کو کہتے ہیں نا زمینی حقائق اس وقت کے دیکھیں، جغرافیائی اور سرحدی بات نہیں، صرف زمینی حقائق اور اس وقت کی انسانی حالت کو دیکھیں تو ادھر دیکھیں، اس وقت ماں اور باپ ان کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. میرے حبیب پاک جلوہ گر ہوئے تو حبیب پاک علیہ السلام نے آ کر ماں باپ کو عزت اور مقام اور رتبہ عطا کیا، ان کو وہ حقوق دیے کہ ان کی بھی عزت معاشرے میں ہو گئی. بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی. بیوی کو زمانے کی سب سے زیادہ وہ مخلوق سمجھا جاتا تھا کہ جس کو تنگ کرنا یہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے، چونکہ اپنی بیٹیاں تو زندہ دفن کر دیتے تھے اور پھر باہر منڈیوں سے خرید کے لاتے اور پھر ان کو ساری حیاتی ذلیل کرتے. میرے حبیب آئے، بیویوں کو بھی عزت عطا فرما دی. اور توجہ کرنا، اس پر کلام کرتے ہیں، ذرا موبائلوں سے نکل کر میری بات سنیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. میرے عزیز، میرے دوست، پھر دیکھو پہلی امتیں، اگر آپ قرآن مجید اس کا مطالعہ بنظر غائر کر سکیں، طائرانہ نظر سے بھی کریں تو مسئلہ حل ہوتا ہے. پہلی قوموں کو آپ دیکھو جب ان پر عذاب آتا ہے کس وجہ سے؟ کہ وہ نافرمان ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اسی طرح بدکار ہیں، بے حیا ہیں. جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. فرمایا ہم نے ان کو ان کے گھروں سمیت، شہروں سمیت زمین میں دنسا کے ہم نے برباد کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں شور کوٹ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے شور کوٹ شہر کراس کرتے ہیں تو سامنے ایک بہت بڑا اس کو بھیڑ کر کے بولتے ہیں وہ پورا شہر برباد ہوا. یہ ہڑپا شہر، یہ سابقہ شہر برباد ہوا. آپ وہاں میوزیم میں چل کے دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ بڑے بڑے شہر یہ تو یہاں ہیں، آپ عرب کنٹری میں چلے جائیں تو آپ کو ایسے نشانات اور ایسی عبرت کی جگہ ملے گی جو اللہ نے شہروں کے شہر بستیوں کی بستیاں الٹ دی اور برباد کر کے رکھ دی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو برباد کیا، پہلی امتیں، اور پھر فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کئی امتیں ایسی تھیں جنہوں نے نافرمانیاں کی تو اللہ نے باندر سور خنزیر بنا دیا، اور فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، زمین پر رینگنے والے، اج دا پنجابی چاپا کہنے رول جان والے باندر بن جاؤ، اللہ نے ان کو باندر بنا دیا۔ توجہ ہے جی حضرات، ذرا غور سے سنیے گا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، فرمایا ہم نے آسمان سے نوکیلے پتھر برسائے اور ایک قوم کو برباد کر دیا۔ یہ اگر آپ مدینہ سے طائف والے رستے پر جائیں نا مکہ شریف تو راستے میں وہ بستیاں آتی ہیں، آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر وہ پتھر برسے تھے جہاں اس قوم کو برباد کیا گیا تھا۔ تو یہ پتھر برسے، یہ باندر اور سور اور خنزیر بنے، یہ زمینوں میں دنسا دیے گئے، لیکن جب میرے حضور آئے، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، اور آج کی اس محفل میں اور اس آیت کے اصل مغز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بیٹا توجہ کر، ہم تجھے بتاتے ہیں کیوں مناتے ہیں۔ میرے حبیب پاک آئے، یہ امت دیکھو، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رحمت کی چادر کو پھیلایا ہے، دامن رحمت کو پھیلایا ہے، اپنے مبارک آنسو بہائے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے اجازت اور ضمانت لی ہے کہ میری امت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر یہ امت برباد نہ ہوگی، ہاں خال خال کہیں کہیں زلزلے جھٹکے یہ ہوتا رہے گا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں، لیکن من حیث القوم اور جمیع القوم جیسے پہلے برباد ہوئے ویسے امت مصطفیٰ برباد نہ ہوگی۔ یہ باندر سور خنزیر نہ بنے گے، کیوں؟ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرے ہیں، اب ان کو نہ دیکھ، اب مجھے دیکھ، میری طرف دیکھ کر ان کے اوپر مہربانی فرما۔ تو مجھے بتا، جس نبی کے آنے سے ہمارا چہرہ سلامت ہے، جس نبی کے آنے سے میرے باپ کو عزت ملی، میری ماں کو عزت ملی، میری بیٹی با عزت ہو گئی اور میرے گھر والوں کو عزت مل گئی، اس نبی کے آنے پر میں ماتم تو نہیں کر سکتا، مجھے تو میلاد ہی کرنا ہوگا نا، مجھے تو اس نبی کے آنے کی خوشی کریں۔ اور پھر لوگ پوچھیں میلاد کون کرے؟ تو پنجابی میں اکثر کہتا ہوں بندے دا پتر کرے، جس میں اتنی صلاحیت اور عقل اور دانش تو کم از کم اس کو یہ احساس ہو کہ اگر حضور انور نہ آتے تو آج ہماری شکلوں کا کیا بنتا، آج ہمارے شہروں کا کیا بنتا، آج یہ جو پوری دنیا ہے اس کا کیا بنتا۔ اور پھر محبوب پاک نہ آتے تو ماں باپ کو کون پوچھتا، یہ بیوی اور بیٹی کو کون پوچھتا؟ اگر ان رشتوں کا تقدس بحال ہوا ہے تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہوا ہے، اگر ہم بچے ہیں تو آمد مصطفیٰ کا صدقہ بچے ہیں۔ تو بتائیے پھر حضور کی آمد پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ تو پھر رانا صاحب سے سوال کیوں ہوتا ہے، باقی دوستوں سے کیوں ہوتا ہے، محفل کیوں سجائی جی، اینا خرچہ کیتا جے، وہ یار جی دے صدقے ساڑھے چہرے بچ گئے نا، اینا خرچہ اسی کو مار دے پائے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، 5 کلو دا سیری لائی جاندے ہو، بولو نا سبحان اللہ۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اگر اتنے کرم ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی خوشی یہ تو بہت تھوڑی بنتی ہے۔ میں چونکہ فیصل آباد شہر میں بیٹھا ہوں، سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، سمجھ آ رہی نا؟ آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان اقدس و انور سے جو ہمیں ایک مرتبہ امتی کہا ہے کہ یہ میری امت ہے، فرمایا اگر ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی یا نبی کہہ کر اس کا بدلہ چکانا چاہیں تو ہم یہ بدلہ نہیں چکا سکتے کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنا امتی کہا ہوا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دیوانہ ہے، فیصل آباد میں جہاں محفل ہو یہ آ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک سٹائل ہے، او بیٹھے ہو، تو یہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ اس دیوانے کو سلامتی عطا فرمائے اور اس کو مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ بظاہر اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے لیکن دل میں پورا نور ہے یار اس کے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور کئیاں دی اکھاں دا نور ہوندا تے دل دے کوڑے ہوندے نے، سانو دلاں دے سونے چاہیے نے۔ عزیزو اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر سکتا ہوں، ورنہ ادھر ہی سمجھو اسی اپنے گھر دی محفل تے آئے بیٹھے ہیں۔ اے منڈے نے بڑے شوق دے نال پھر شاہ جی صاحب یہ تو پھر ساڈے جناب نے آکھیا بھی اسی ایک کام کرنا ہی کرنا ہے، محفل ہونی ہے۔ الحمدللہ حضور کا ذکر تھا، یہ تو ہوگا نا، لیکن آپ توجہ کیجیے، اور آپ کو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میلاد کیوں نہ کریں یار۔ ایک ہوتا ہے میلاد کیوں کریں، تو میں کہا کیوں نہ کریں، اس جملے کو ایک ہوتا ہے کیوں کریں، اس کے دلائل الگ ہیں، تو میں کہا کیوں نہ کریں، اے گال داسنا میلاد تو ہمیں کرنا ہوگا، اور اسی انداز میں کرنا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تشکر منایا جائے۔ اور پھر اگلی بات ادھر دیکھیں میری طرف، اس بات کو سمجھیے گا، میلاد ایک ایسا عنوان اور ٹائٹل ہے جس کو خود مصطفیٰ نے منایا ہوا ہے۔ میں علامہ سلامت صاحب ایک جگہ میں نے یہ حدیث بیان کی تو ایک بندہ کہنے لگا اگر حضور نے میلاد منایا تو پھر باقی کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا باقیاں تے رولے دا مینوں کو نہیں پتا، پر حضور نے منایا ہوا ہے۔
وہ کتنے؟ تو میں نے کہا اگر آپ غور فرمائیں تھوڑا سا تو کیا آپ کو مسلم شریف میں یہ حدیث کوئی نہیں نظر آتی؟ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے، اور جب میرے نبی سے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، فرمایا یہی وہ دن ہے سوموار کا جس دن مجھ پر پہلی وحی آئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن میں محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں، سیلیبریٹ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے تو اس دن کو یاد رکھا ہے۔ اور یہاں دو قسم کا جواب، پہلا سنیے ذرا، نبی پاک اور علماء نے لکھا ہے، فرمایا یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ولادت مصطفیٰ کی نیت سے دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، بعض لوگ نا یہ بڑے سیانے ہوتے ہیں، جیسے وہ جیلم کا جاہل ہے آج کل، تو اس کی بک بک ہر شے بند کہندا میں تہاڈے بابیاں دی دکاناں بند کرنیاں ہیں، تیرا ایک کھوکھا سی ساڈیاں بابیاں نے وہ بھی بند کر چھڑیا ہے، تو دکاناں بند کرنیاں، پوت تیرے ورگے وڈے وڈے آئے تھے، یزید آیا وہ نہیں چل سکیا، ایتھے اکبر بادشاہ ورگے آئے، ساڈا بابا مجدد الف ثانی انہیں لمحہ پا لیا سی، تو پتہ نہیں کہڑے پاسے آ گیا ہے، تینوں بھولو گئی سی۔ اور پھر دیکھو اس کو پکڑا ہے ریاست پاکستان نے، ہم ریاست کو بھی شاباش دیتے ہیں، ایسے عناصر کا بالکل جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر بڑی دیر پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ بھی میں بتا دوں، لیکن دیر آئے درست آئے۔ وہ کداں؟ میں کہا یکم ربیع الاول نوں پھڑیا گیا، مینوں بڑا سواد آیا ہے۔ تینوں کیوں آیا ہے؟ میں کہا مینوں یہ سمجھ آئی ہے بھی یکم رمضان آوے تو بڑا شیطان پھڑیا جاندا، یکم ربیع الاول آتے چھوٹا بھی پھڑیا جاندا جے، مینوں ایسا سواد آیا جے ہیں۔ اور پھر پتہ بڑے بڑے میں بابیاں دیاں دکاناں بند کراں گا، او دے لاسا ایک دربار نہیں جے بند ہو سکیا، اور یہ بند ہونے بھی نہیں، او آپ بند جے، منہ بند جے، چینل بند جے، بوتھا بند جے، تے کھڈا بند جے، تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے۔ کیوں نمک حرامی کرتے ہیں لوگ یار اللہ کے ولیوں کے ساتھ؟ انہوں نے دین پھیلایا اور آج تم کہتے ہو بابے شاہی کوئی نہیں۔ اگر کسی کا نہیں ہے تو اپنا شناختی کارڈ تلاش کرے اور اپنا شجرہ نسب تلاش کرے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بزرگ جنہوں نے کلمہ پڑھایا آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی لاجیکلی بات بتاؤں، آپ ایسے کریں مسلمان ریسرچر کو چھوڑ دیں، آپ انگریز ریسرچ، چونکہ انگریز نو بڑا مانتے ہیں نا، یہ پودے ہی انگریز کے ہوتے ہیں، مسلمانیت کے تو ایسے لوگ پودے نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوچھو انگریزوں سے ریسرچ کر کے پوچھواؤ کہ بر صغیر میں اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ انگریز بھی مان گیا کہ یہاں داتا نے پھیلایا، خواجہ نے پھیلایا ہے، یہاں بابا نے پھیلایا، سلطان باہو نے پھیلایا ہے۔ تو میں آکھیا انگریز ہو کے مان گیا، تو کیڑی شے میں؟ کہنا بابے خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور پھر ٹھٹھا اور مذاق کرنا، آپ کو پتا ہے اب تو ایک انداز ہمارا بھی، جب سے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا تو ہم نے اپنا انداز بدلا ہے، ورنہ اے دی جی میں پھٹی میں پہنچی یا کاٹی کسے پہنچی ہوئے گی ہیں؟ یہ بڑیاں میں پھر دی ٹو نے جواب دیندا ہوندا سی بھی پوت اینج نہیں تے اینج ہے، یہ صرف تو ہی نہیں 2020 کھیل سکدا، پلیئر اسی بھی ہے گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ دوستان گرامی، تو ہم نے تو کبھی یہ انداز اپنائے نہیں تھا، لیکن کو حضور اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے خلاف بات کرے اور پھر کمرے چ لوگ کے بیٹھا پھر بچ جائے، اینج نہیں ہونا، پھر ہمیں مزاج فاروقی اپنانا پڑے گا نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ بڑا ٹھٹھا اور مذاق، ولیاں دے دربار تے لون رکھ دیو، بابے مالٹے کھاندے نے۔ میں کہا نہیں، میں جیلم گیا تو مجھے ایک بندے نے علامہ صاحب کہا تھا جواب تسی دے سکتے ہو، میں کہا جی ہونے دنے ہاں۔ میں کہا ولیاں دے درباراں تے لون اس تو نہیں رکھ دے بھی مالٹے کھاندے نے، بلکہ اس تو رکھنا بھی آن والے چٹکی لالا تو بعد چ نمک حرام نہ بنی، یہ دے ارگا نمک حلال بنی، جو یہ بابے تھے جنہوں نے ہماری نسلوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھایا ہوا تھا۔ اصل یہ اس کا جواب بنتا ہے، ایسے تماشے کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو پکڑ کے باندھا گیا، یہ بہت اچھی ریاست پاکستان کی ایفرٹ ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے دیکھو پہلے مولویوں کے خلاف اور پھر اولیاء کے خلاف، پھر صحابہ، پھر اہل بیت اور پھر نبی تک پہنچ گیا نا۔ تو گستاخ ایسے آہستہ آہستہ دلیر ہوتا ہے۔ چوری کرنے والا پہلے دن دو ہاتھ ہی چوکدا ہے، قلم ہی چوکدا ہے، پینسل ہی چوکدا ہے، تو پھر وہ چل کے جناب علی نیو خان لٹدا ہے تے وہ بینک لٹدا ہے، وہ دی عادت ایتھوں ہی شروع ہوندی ہے۔ تو پہلے دن روک لیا جاتا تو شاید یہ بچ جاتا، لیکن آج میں یقین کریں وکیلوں نے بھی کیس نہیں لڑا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ ایک دو ہے نا جنہاں تھوڑا ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا انشاءاللہ تمہارا بھی جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، دیکھ لینا، چونکہ تم گستاخوں کی وکالت کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے وکیل بنو تو مزہ آئے نا۔ لیکن وہ ہیں دو چار، باقی ٹوٹلی پورے پاکستان کے وکیل، میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے بالکل کہا کہ یہ فارغ بندہ ہے، ایسا بدتمیز اور جاہل جس کے منہ کو بواسیر ہم نے انسان ہی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جس کو تمیز ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہوں جناب لوک کے اپنیاں بیلاں جمع کروں بھی کسے طرح میں چھوٹ جا۔ میں کہا نا تو کہندا بابے کاری کچھ نہیں سکدے، تے وہ نکا جہا منڈا ہی جنے ایف آئی آر دیتی ہے، نکا جہا تے اجے بابے سارے پیچھے نے،
खुदा का खौफ करना चाहिए, ऐसी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा था कि अगर किसी काम में ढील है ना तो इसमें सरकशी मत कर, तौबा कर, लेकिन इसको तौबा की तौफीक न मिली। आज देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मैं यहाँ एक फिक्री पैगाम दूँ आप सभी हजरात को, अगर आप जाग रहे हैं तो। ये कहता था सोशल मीडिया थे, हाँ मेरा क्लिप चढ़ता 20,000 बंदे घंटे सुनते हैं। मैं कहा नच्चण वालियां 40,000 सुनते हैं। अपनी सारी फिगर दस, जेड़ा जेड़ा घर कारोबार ही ना सारियां दा दस। बोलो तो सही ना, तू आ गया भी एक ही व्यूवरशिप इंज हुंदा है। मैंने कहा ये असल बात नहीं है, पता चलेगा मैदान में। आज मैदान में निकलने का काम था। एक ने 3 मिलियन फॉलोवर है, 3 मिलियन। वो कहते जे गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, किथे गई जे, समझ आ रही है। और जब बात आती है दीवानों की, आप हुसैन के मुमताज को देख लें या हुसैन के खादिम को देख लें, सारा जमाना फिर जानता है। तो मैं जो आपको बात कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात, मेरे दोस्त, मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होके मरो, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इस बात को समझे आप हजरात। अच्छा, ये जिंदा हुआ था सोशल मीडिया के जरिए। और मैंने कई मरतबा इस कौम को कहा था, सोशल मीडिया यूट्यूब आज बंद हो जाए, इन्होंने पूछना भी किसी नहीं ना, इसकी कोई मस्जिद ना मरकज, उदा मस्जिद ना तल्ला की नहीं, मुंह तो बाबा सीर है, मस्जिद ना कितों तल्ला का है। बदतमीज बंदे ऐसे फितना फसाद करने वाले खोडे च बैठा है जी, मैनू बड़ा खतरा है। तू तैनू खतरा, तू ताज कंपनी का है, बाहर निकल, बड़ मैदान दे सारे दिन गल कर आके, जेले जाता खोडे ही बड़िया रहिंदा है। चंद एक नौजवानों का जहन खराब किया, लेकिन वो नौजवान भी उन्हें परेशान है भी ना सी वो पीछे जोगे तो ना मल्ले जोगे, तो भी कुत्ते बन के ना काटते रहे तो ना काटते रहे। तो मैंने कहा जिनकी माओ ने, जिनने बैठे थे, जिनकी माओ ने या रसूल अल्लाह की लोरी दे के दूध पिलाया था ना, ये कल भी मुस्तफ़ा के थे, ये आज भी मुस्तफ़ा के। इस वास्ते हुजूर के दीवाने बनो, किसी के हो के तो मरो ना मेरे जान। तो जो बात फकीर अर्ज कर रहा है, सोशल मीडिया के सहारे जो जिंदा रहता है, सोशल मीडिया की खप 6 तो 8 दिन की होंगी जे, लिख लो मेरी गल। सोशल मीडिया की खप 6 तो उस तो बाद मुक जाती है। और वेखो यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया, तकरीबन को पौने 2 महीने होने, तो लभदा ही कोई नहीं, किधर गया तो किधर नहीं, बस खत्म फारिग, बस आखिया हो। तो मैं आख्या है 6 तो 8 दिन, ये 2 महीनों ही मुक गया। इदा लगता जिदा कोई यजीद हुंदा सी, मर गया, मुक गया है। लेकिन जब मेरे दाता का नाम आता है तो लोगों के हाथ भी उठते हैं, सुभान अल्लाह का तराना भी जारी हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? जो सोशल मीडिया के सहारे जिंदा रहे, यूं मरता है कि कोई उसको पूछने वाला भी नहीं होता। और जो रब की रहमत के सहारे जिंदा रहता है, उसे जमाना भी चाहे मिटाना तो कोई मिटा सकता नहीं है। इस वास्ते रब की रहमत के सहारे जिंदा रहने की कोशिश फरमाएं आप हजरात। और यहाँ अगली बात भी आपकी खिदमत में कह दूं। इससे सवाल हुआ ना कि नबी पाक का मिलाद करना चाहिए, तो कहते आहो करना चाहिए, पर नबी पाक ने ना रोज़ा रख के मिलाद मनाया सी, तो सानू अगे नहीं बदना चाहिए। यानी टून है जनाब। हालांकि मैं आपको एक बात पहले जवाब दूं, इधर देखिए मेरी तरफ। फुकहा ने कानून लिखा है, और बड़ा तवज्जो से सुनने वाला, आपके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। फरमाया जिस काम की असल मेरे नबी पाक के ज़माने में हो, बदलते ज़माने से अगर उसकी शक्ल बदल भी जाए तो वो जायज़ रहता है, जबकि शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ अमेज़ेश ना हो जाए। दोबारा फिर सुन लीजिए, जिस चीज़ की असल और हकीकत मेरे नबी पाक के ज़माने में पाई जाए, बदलते ज़माने से, मुरूर ज़माना और तगय्युर ज़माना से उसकी शक्ल बदल भी जाए तो वो जायज़ रहती है। एग्जाम्पल, मसाजिद नबी पाक के ज़माने में थी, क्या इसी तरह थी जिस तरह हमारी हैं? शक्ल बदल गई ना, तो कभी किसी ने फतवा नहीं मसीत होनी चाहिए, पर उदा की जिदा हजूर ने बनाई सी, आ नहीं होनी चाहिए, ऐदे तुसी बहुत कुछ वादा घाटा कर लिया है। कोई मौलवी नहीं बोलता, सारे चुप बैठे ने। हालांकि तब्दीली हुई है। हमारे ड्रेसिंग को देख लें, हमारे खाने पीने की चीज़ें देख लें, हमारे घर को देख लें, तालीमी निज़ाम देख लें, सब कुछ बदल गया। तो कह रहे यार मस्जिद तो थी ना, बस शक्ल ही बदली, कोई मसला नहीं। इसी तरह मैं आपको एक और सादा इससे भी मिसाल दूं ताकि मसला हल हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में दूध था ना, दूध, तो क्या इससे ये हमारी चाय बनती, ये भी थी? तो आप कहेंगे नहीं थी, तो फिर ये नहीं होनी चाहिए। हजूर के ज़माने में नहीं थी, क्यों हाथ बात दे पे हो? हुजूर के ज़माने में कस्टर्ड नहीं था, इसी दूध का बनता है ना, खीर नहीं थी, तो क्यों हाथ बात दे पे हो? कहना मौलवी साहब ये नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। ऐसे असल रोले ने विचली गल समझा करो यार। अब जो बहुत ही सियाना बने तो पता कि यार दुध ते सी ना, शक्ल बदल गई तो की होया है? मैं क्या पक्का रही पुत्र, इत्थों तो मैं तेन फड़ना, फिर तेरी मैं शक्ल बदल नहीं देनी। मैं क्या, और सुनिए क्या है, दूध था, कस्टर्ड बन गया, कॉफ़ी बन गई, चाय बन गई, कुल्फी बन गई, बर्फी बन गई।
کھیر بن گئی, کسٹرڈ بن گیا, ملک شیک بن گیا, کوئی بھی نہیں بولیا. حالانکہ کوئی کہتے دودھ تو تھا نا, بس زمانہ بدل گیا تو تھوڑی شکل بدل گئی, تو جائز ہے, دودھ تو ہے نا. میں کہا پکا رہی. یہ میں نے ایک ایسی مثال دی ہے جس سے بھاگ کوئی نہ سکے. میں نے کہا دودھ نبی پاک کے زمانے میں تھا, صرف شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح روزہ رکھ کے نبی پاک نے میلاد کی اصل دے دی ہے. زمانہ بدلنے سے اگر شکل بدل گئی تو اب تمہیں مسئلہ کیوں بن رہا ہے؟ ویسے ہم روزے والا میلاد بھی مناتے. اگر نہیں سمجھ آتا تو ہر سوموار شریف کو نا مدنی چینل کھول کے دیکھا کر. عصر کے بعد تجھے پتا چلے کہ دیوانے وہاں بیٹھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرتے اور بتاتے ہیں کہ روزے والا میلاد ہم سارا سال مناتے ہیں, اور جب خاص دن آتا ہے تو پھر ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں کہ تم اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہو, ہم اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے نکلے ہوئے. اور یہ بات تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی واضح فرمائی. اور کس انداز میں؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا یا نبی کرتے ہو. کہا بالکل. تو فرمایا تم کیوں کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا وہ جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا تھا. جملے کا وزن محسوس کرنا محدث اعظم کے شہر والوں. کہا کہ وہ نبی جب 12 ربیع الاول کو آئے تو وہ امت کو یاد کرتے رہے, اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو امت اپنے نبی کو یاد کر لیتی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. کم از کم بدلہ ہی چکا دینا چاہیے یار. سیانے کہتے ہیں نیوندرا تو چنگا پاؤنا چاہیے ہے نا. نہیں توجہ فرمائی, نیوندرا بدلہ دینے کو کہتے ہیں نا. تو نبی پاک ہمیں یاد کریں تو کیا ہماری زبانوں پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کو یاد نہیں کر سکتے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سنیے گا, چلتے چلتے یہ بھی بات کہوں اور پھر آتا ہوں اسی بات پر. نہیں جی نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو جانے کا غم وہ کرے جس کا مر گیا ہے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے. اور یہاں یہ سن لو, موت کے ہم قائل ہیں, موت آئی تھی, پر موت کون سا مارنے آئی تھی؟ وہ خود قدم چوم کے جینے آئی تھی. یار ادھر دیکھو نا, جو نبی مردے زندہ کر لے. آواز کمزوروں والی ہے, بات کو ذرا تھوڑا فالو کیجئے. بھائی میں نے ایک جگہ تقریر کی علامہ صاحب, تو میں نے ایک بندہ کہیں سمر صاحب تسی کہندے ہو کہ جیڑا بندہ فوت ہو گیا تے وہ زندہ ہوندا ہے. میں کہ ہر بندے دے بارے تسی نہیں کہندے, کو خاص ہوندے نے. ہاں یہ بھی گل نال ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ اور جو خاص ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی خاص ہوتی ہے. جو عام ہوتے ہیں زندہ وہ بھی ہوتے ہیں, ان کی زندگی عام ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہتا ایک بندہ مر گیا جدو انہیں موت نو ہی گلے لا لیا تو پھر کتا زندہ ہویا؟ تو میں کہا دوسرا سپارہ پڑھ, اللہ نے کیا کیا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, جو میری راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا, بل احیاء بلکہ زندہ کہو. تو میں نے کہا وہ شہید مریا نہیں سی, آخے مریا سی. تو اللہ نے مردہ کیوں نہیں کہن دیتا؟ اللہ نے آخیا مردہ نہیں کہنا, صرف یہ پابندی نہیں لائی, فرمایا زندہ آکھو. صرف یہ نہیں کہا کہ مردہ نہیں کہنا کہ پابندی لگا دی بھی بس کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, نا فرمایا پھر کہنا کی؟ فرمایا زندہ. تو میں کہتا سو شہید مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ کہ بالکل مریا جی, انہیں موت نو گلے لایا, وہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کئیاں دے ہو گئے. تو پھر میں تینوں 20 سالہ مودی قبر تے جانا, میں کہ میں 10 کون ہے؟ آخے زندہ ہے. تو میں کہا مر رہے ہیں جی اپنی قبر چ زندہ ہے, تو میرا نبی تو ہر قبر چ تشریف لے کے آوندا ہے. تو یہ ہم سے سوال کرنا کہ فوت ہو کے تو بعد کداں زندہ ہوندا, میں کہ ایداں ہوندا. 5-4 بندے اجے چوپ شاہ بن کے بیٹھے جے. میں چپاں شاواں نہیں مانتا, میں انہاں شاواں نو ماننا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جا. اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. میرے عزیز میرے دوست, یہ کہنا کہ نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں آج قرآن مجید سے. میں علامہ سلامت صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں تاکہ مجھے دعا مل جائے گی. اور جتنے علماء اور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیے گا اور اس بات کو سمجھیے گا. اللہ نے نا قرآن مجید برہان رشید 16واں پارہ سورہ مریم, پہلا رکوع اور دوسرا رکوع, آیت نمبر 10 اور 33 دونوں پڑھ کے دیکھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. توجہ میری طرف کرنا, ایک نکتہ ہے قرآن کا, اگر میں سمجھا پایا تو چس آئے گی. فرمایا جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس پر بھی سلام ہو, اور جس دن وہ فوت ہوں گے تب بھی سلام ہو, اور جب وہ قیامت میں آئیں گے تب بھی سلام ہو. اچھا یار اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جس دن نبی آئے تب تو سلام ہوتا ہے, جب فوت ہو جائے تو تب سلام کس بات کا؟ چلو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ آج کوئی دعا, کوئی مغفرت, کوئی جناب رونا تونا, کوئی ماتم, بات سمجھنے کی, کوئی غم,
کو دکھ یعنی اللہ فرما سکتا تھا. فرمایا نبی آئے تب بھی سلام ہے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جب میں پیدا ہوا تب بھی سلام ہو, جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی سلام ہو, اور جب میں قیامت میں تو تب بھی سلام ہو. کیوں بھائی؟ نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. تو میں نے کہا جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ نبی پاک جب آئے ہیں خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کرو, قرآن کرنے نہیں دیندا. قرآن کہندا نبی آوے تاں وی سلام پڑھیا کرو, نبی جاوے تاں وی سلام ہی پڑھیا کرو نا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس بات کو تھوڑا کھول دے تو اور مزے والی بات نہ بن جائے گی. سارے میرے دوست میرے بھائی توجہ کریں, ادھر دیکھیں. آپ کو پتا ہے جس وقت نبی پاک, اب میں یہ وہ بات ایسا پردہ اٹھانے لگا کوئی آپ کو چاس نہ آوے تو گل کرے آجے. آپ کو پتا ہے جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا جس کو موت کہتے ہیں, یعنی موت آپ کے قدم چومنے جب آئی اور آپ کو اس وقت اللہ کی رحمت روزے کے سپرد کرنا تھا, یہ جو اتنا دورانیہ تھا, اس میں جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر بعد میں جنازہ ہوتا ہے نا. میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں, آپ اس بات پر ریسرچ کریں کیا جیسے ہمارا جنازہ ہوا کیا نبی پاک کا ایسے ہی ہوا تھا. اکثر بندے چپ ہو گیا جنہاں کو میری تقریر سنی ہوئے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا, یا کو اہل علم بیٹھے نے, ورنہ نہیں تمہیں پتہ ہی کو نہیں. نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تو جنازہ نہیں ہوا جس طرح ہمارا نہیں ہوا جنازہ. میں کہا کیوں نہیں, میں تو نہیں پتا, میں کہا پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. یہی تو مسئلہ ہے, یہ تو اصل وچلی گل ہے جڑی آپ لبڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج ہمارا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ توجہ میرے سارے دوست بھائی کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل انور دینے کے بعد آپ کا جو جسد نورانی تھا اس کو حجرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ میں رکھ دیا گیا, اور وہاں پر 10 صحابہ کرام آتے اور نبی پاک کا چہرہ دیکھتے درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے. پہلے مرد آئے, پھر بچے آئے, پھر غلام آئے, اور پھر عورتیں آئیں. یہ ترتیب تھی. تقریباً 2 یا 3 دن تک سلسلہ جاری رہا. چہرے کی زیارت ہوتی اور درود و سلام پڑھتے. پھر نبی پاک کو رحمت کے سپرد کیا گیا, یعنی رحمت للعالمین کو رب کی رحمت کے سپرد کیا گیا. اور بڑے دھیان سے میرا جملہ سنیے گا, اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو چس آ جائے گی. میں نے کہا صحابہ کو بھی پتا تھا, صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے, نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہی جنازہ تھا نبی پاک کا, جس طرح سامنے 4 پائی اور امام ہے اور پیچھے تکبیریں اور سارے ادعا نہیں ہویا. یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خانی میں لکھا فرمایا لوگوں کو دسیا کرو جنازہ اودا ہوندا ہے جڑا مر جاوے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہاں پر فرمایا موت آئی ہے, وعدہ الہیہ تھا, پورا ہونا ہے, ذائقہ چکھا ہے زندہ یقین. اللہ اکبر, بہت لمحہ ہو جانا یار. آمش تیریاں سفارشیں نہیں مکدیاں پئیاں یار. اور بالکل بیٹھے ہیں درویشہ, بالکل بیٹھے ہیں. ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے محبت اور پیار کے ساتھ. دوستو ادھر دیکھو, میں بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جو آپ کی خواہش ہے, لیکن یہ گال سنا لو مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میرے حبیب, میرے دوست, میرے بھائی, میرے صدیق. اس بات کو سمجھو, عربی کے اندر حبیب و صدیق یار کو کہتے ہیں نا. اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر یہ کہنا کہ جب, اچھا پھر میں نے ایک جگہ پہ یہ ادھر سنیں آپ کو, یہ بھی ایک نئی گال سناما. مجھے ایک بندہ کہنے لگا طاری صاحب میں آپ کو بخاری سے دکھاتا ہوں جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو صحابہ اور اہل بیت رو رہے تھے. میں تمہیں بخاری جو بخانا, میں کہتا میں نے بھی پتا ہے, پر میرا سوال یہ ہے کیا ہر سال سے آپ بر ہوتے تھے؟ اگر نہیں تو میں کہ یہی تو تینوں کہیں دے پے. آخر نہیں جی تہاڈا تے عقیدہ ہے کہ نبی پاک فوت ہون تو بعد بھی زندہ نے, تے انہاں نوں نہیں سی پتا. میں کہ پتا سی. آخر پھر کیوں روئے؟ میں کہ زندہ تے بندہ رو لیندا ہے. تسی پتہ نہیں کتوں کیدا کڈیا. میں کہ کتوں بھی نہیں کڈیا, میں تینوں دلیل دینا. آخر دیو. میں کہ جدوں تسی اپنی بھین دا یا دھی دا ویاہ کر دیو, رخصتی کر دیو, تے انہوں وہ لے کے مطلب وہ اپنا اپنے گھر جدوں جاندی ہے, اللہ ساریاں نوں سکھی رکھے, تے تسی سارا ٹبر پیچھے رون لگ پیندے ہو, اے مر گئی ہے. دیکھو میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نال گل کردا بیٹھا.
اور کئی گلاں ساڈے ذہن چ بھی نہیں ہوندیاں جدوں لوکی سوال کرتے جو آپ ہی مالک پھر ساڈے کو نوکری لے لیندے جے. اور ادھر دیکھو نا بھائی او کئیاں دا بھرا پیو بیٹا وہ جدوں جاندا ہے نا مثلاً سعودی عرب چلا دبئی چلا ہے با وہ ایئرپورٹ تے کھلو کے ایویں جبیاں پا پا روئی جاندے. میں کہا کی ہوئے اے باہر چلا میں کہا مر چلا ہے کہندے نہیں انہیں رہنا. میں کہا روندا کادے واسطے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مسئلہ ہے اگر سمجھ آ جائے روندا کیوں کہندا یار رہنا انہیں زندہ ہے پر پہلو نا ہر ویلے سامنے رہندا سی تو وہ جو ظاہری تصویر ہے یہ غائب ہو جائے گی. یہ جڑی جدائی ہے نا جدائی یہ دا رونا ہے. اسی طرح تھی پہلو ساڈے سامنے ہونے جدائی پہ گئی یہ دا رونا ہے. اور صحابہ بھی اس لیے روئے تھے پتہ تھا زندہ ہے روئے تھے کہ جدائی پہ گئی ہے یار. تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کو اور گل سمجھ آئی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا ہے بات سمجھنے کا انداز میرے عزیز میرے بھائی. اس واسطے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا تے روندے پے سن وہ جی نبی پاک جدو آئے تو صحابہ روندے پے سن. اس بار میں کہا یار کی قوم نو گمراہ کیتی جانا ہے کی قوم نو دسدا پیا بھی ساڈا نبی مار کے مٹی. خدا دا خوف کر. نبی پاک معراج تے گیا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے وچ ویکھیا تے وہ نماز پڑھدے پے سن. میں کہا جی موسیٰ علیہ السلام تقریباً کو 3-4 ہزار سال پہلوں ٹر جان تو وہ اپنی قبر چ زندہ نے. تو میرا نبی یار سارے نبیاں دا امام ہے یار. کچھ خدا دا خوف کرو کچھ خدا دا خوف کرو یار. حضور دے نام تے روٹیاں کھا کے حلال تے کرو نا یار. کیا اس قوم کو یہ درس دے رہے ہو کہ وہ مار کے مٹی ہو گئے. وہ جاندی کر یار خدا دا خوف کر. وہ تو ہر قبر میں آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا عزیزو. اس واسطے مسئلہ سمجھو. اور معراج کی رات سارے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آ کے مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو یہ مار کے مٹی ہو گئے سن. تو اتنے آیا کون سی. اس بات کو سمجھیں آپ سبھی حضرات اور اپنے عقیدے میں کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نہ آنے دیں. ہمیشہ ادب اور عشق کا پہلو داخل فرمائیں. مجھے ہمارے بھائی عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ والدین کی شان سے متعلق اور بالخصوص ابا جی دی شان اور پہلا منڈا جڑے ابا دی شان سندا پیا. اور یقین کریں گڈی دے پیچھے لکھا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ابا کی آ یہ ابے دا حوصلہ ہی ہے. جملہ لکھیا ہوندا تے پھر تیری گڈی 'چ بہ جاندا ہے. ابھی ساریاں انہیں دعاواں کیتیاں میں تو تیرے واسطے کچھ نہیں نہ کیتا. بھاجی ادھر ویکھو توی ہوندی ہے نا توی وہ تے روٹیاں پکدے. تینوں روٹی تو بڑی سونی لگدی پر تینوں یہ نہیں پتا توی دے تھلے اگ کنی جڑی وہ برداشت کردا پیا. ابے دی مثال ہے سارے زمانے دی اگ اپنے سینے تے برداشت کر کے نا تے تینوں پالدا پیا. اس واسطے اور میں آپ کو ایک کھلے لفظوں میں بات عرض کروں اگر میں غلطی پر ہوں تو میری ابھی اصلاح کی جائے. علماء بیٹھے ہیں. ماں کی شان بہت زیادہ ہے. مفتی معیار خان نے لکھا 7 گنا زیادہ بیان کی جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے کہ جب خدمت کی بات آئے تو سب سے پہلے ماں کی کرو بعد میں باپ کی کرو. اور جب عزت اور احترام کی بات آئے تو سب سے پہلے ابے کی کرو اور بعد میں گھر آ کے اماں کی کرو. چونکہ خدمت ماں کو جب دی جائے تو ماں خوش ہوتی ہے دل سے دعا نکلتی ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ امی نو پیسے دینے نے تے ابے دے صرف ہاتھ ہی چومنے نے. نہیں دونوں دا دونوں حساب رکھنے نے. سمجھ آ رہی ہے. لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں 7 گنا زیادہ. مفتی معیار خان نے فرمایا 7 گنا زیادہ کیوں ماں کی شان بیان ہوتی ہے. فرمایا بچے کا تعلق زیادہ عرصہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. 9 مہینے 10 دن پیٹ کے ساتھ اور پھر جب پیدا ہوا تو ماں کی گود کے ساتھ 2.5 سال تک دودھ پیندا ہے. توجہ ہے نا. اور اس کے بعد بھی ساری زندگی ماں کے ساتھ ہی لگاؤ رہتا ہے. اس واسطے ماں دی شان اور ماں کا لگاؤ بچوں کے ساتھ بچوں کا ماں کے ساتھ. ورنہ رہ گیا ابا تے فرمایا ابا ہے سی تے بوٹا لگا ہے نا. اچھا ایک یہ حدیث ماں کے قدموں میں جنت ہے. دیکھو یہ حدیث ہے بالکل یہ موجود ہے. لیکن اگر آپ سے ہاں کو پڑھیں یقین فرمائیے الترغیب والترہیب کو پڑھے تو اس میں بھی یہ روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے ایک شخص آیا انی اردت ان اغزوا حضور میری خواہش ہے کہ میں غزوے پر جاؤں. نبی پاک نے فرمایا اللہ کا والدان کیا تیرے ماں باپ ہیں. اس نے کہا نعم. میرے حضور نے فرمایا فذهب الیہما آپ ان کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا وہ تو رو رہے ہیں. فرمایا فضحکہما کما اب کہتا ہوما. فرمایا ان کو چل کے ہنسا جیسے رلایا تھا. کہا حضور تو پھر میں غزوے میں نہیں جاؤں گا تو نہ غازی بن سکوں گا اور نہ شہادت کا رتبہ مل سکے. اب کیا کروں.
فرمایا فل جنت عند رجلہما، فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں میں بھی ہے اور تیرے باپ کے قدموں میں بھی ہے۔ ایک روایت نقیب اور جو کم مطالعہ والے خطیب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، اوے ابے دے پیراں تھلے بھی کوڑے نہیں، ایتھے بھی جنتیا پاجی۔ آہو بول تو لو نا سبحان اللہ۔ ہاں ابے دی شان بھی سمجھنے دی کوشش کر۔ اور پھر میں اگلی بات بھی کہوں، قرآن کی نص کی دلیل سے ماں سے بھی زیادہ اگر رتبہ ہے تو باپ کا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ادھر دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ جو مرد و عورت ہے نا، اس میں جو صنف مرد ہے، جن سے مرد ہے، اس کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ نص صریح ہے۔ تو پہلے تو یہ فضیلت مطلق طور پر بیان کر دی گئی، مرد کی فضیلت۔ ویسے اسلام میں تقوی کی فضیلت ہے، لیکن مرد ہونا بھی ایک فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، مرد کی اتنی فضیلت ہے، عورت کبھی امام نہیں بن سکتی۔ کدی ویکھیا عورتوں نے جمعہ پڑھایا ہوئے تہاڈی جامع مسجد دے وچ؟ عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو احناف کے نزدیک کراہت کے ساتھ امامت، اور وہ بھی بیچ میں کھڑی ہو کر، ورنہ بہتر ہے کہ نہ کروائیں۔ ہاں لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا، عورت کبھی نبی نہیں بن سکی۔ اس کا مطلب ہے مرد کچھ ہے تو صحیح، پھر مرد کا رتبہ زیادہ ہے، یہ سمجھ لو۔ اور ویسے بھی اس کائنات کو دیکھو تو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا تھا؟ مرد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ان کی پسلی سے، اس میں بھی علماء مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، پر ایک مشہور یہ ہے کہ بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا تھا۔ تو پہلے مرد ہے، ایتھے لیڈیز فرسٹ ہے، جڑا پیکج آؤں لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، او مرد پاشٹا بولو تو صحیح نہ جی، کیوں جی طاہر صاحب ہے مرد فاسٹ تھی ایویں لیڈی فاسٹ لائی ہے جناب۔ ہاں گل نو سمجھنے دی کوشش کریا کرو کدی، یہ بھی گلاں نال جے۔ اور پھر یہاں ایک دھیرے سے بات کہوں، پیغام کی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آمش نے وہ جدہ کہنے گل تو بڑا کٹیا ٹائم، تو بالکل مطلب وہ جی میں کہتے نا لگاما میرے کو چھڑا کے دوڑ گیا ٹائم، لیکن کراں کی ساڈا ویرا ہے۔ اے ذرا گل سنیا جے، عورت کو اے صوفیانہ نقطہ جے، مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، نہ سر چوں پیدا کیتا ہے اللہ نے اتنا پیراں چوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پیراں چوں کیوں نہیں پیدا کیتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت نو رولی رکھنا ہے، پیراں چوں ہی پیدا ہوئی ہے نا۔ تو سر چوں اس نہیں بھی سر تے بھی نہیں چڑھاونا، درمیان چوں درمیانہ جہاں کام ہوئے۔ لو سونیو گل میں سمجھا چھڈی جے، ہن چاس لیندے رہے آجے تے ادھے تے عمل فرماؤندے رہے آجے۔ یہ صوفیانہ نقطہ ہوتا ہے۔ ہاں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ماں کی شان بہت زیادہ ہے، پر بھائی جان باپ کی۔ فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے حقوق زوجین، اس کے اندر بھی آپ نے اس روایت کو لکھا، ویسے کثیر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو لیا۔ مختصراً و مفہوماً عرض کر رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے، ایک عورت آئی، اس نے مسئلہ دریافت کیا، میرے کریم نے جواب دیا۔ جب وہ جانے لگی تو آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا گھر والے سے کیسی گزرے گی؟ ہاں ٹھیک ہی یا۔ عورتیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا انداز پہ غور کریں۔ بس اوقات عورتیں پتہ کی کہتی ہے، سنا تیرا بندہ کیتا؟ اکھے ہاں سواں نالوں چنگا تو سواں نالوں ماڑا ہے۔ میں آخیا عزت ہوندی پئی یا بزتی ہوندی پئی ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں پئی آؤندی، یہ کی ہون ڈے ہے سواں نالوں چنگا تے سواں نالوں ماڑا ہے، یہ ہن کی سمجھا میں اینوں؟ مطلب ایسے نہیں عورتوں کو کرنا چاہیے۔ اور کیسے کرنا؟ سنیے، نبی پاک نے فرمایا نہ اپنے مرد اور شوہر کے بارے میں یہ رویہ نہ رکھو، بے رخی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا اگر اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اور اگر بلا وجہ شرعی اس کے ساتھ مخالفت کی تو فرمایا جہنم میں جائے گی۔ ساڈی جنت ساڈی ماں دے قدماں 'چ، اماں نوں یہ بھی دسو تیری جنت ابے دے قدماں 'چ ہے۔ اوکھی گل آ گئی، اوکھی گل آ گئی۔ اس واسطے ماں کی عزت بھی کرو اور باپ کی عزت بھی کرو۔ اور میں یہاں یہ بات بھی کہوں، آقا کریم مفہوماً و مختصراً جلدی جلدی، میرے کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بوڑھی عمر تھی، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے اور اپنا مال مجھے نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ تو میرے نبی نے اس جو دوست تھے اس کو طلب کیا، تو فرمایا یہ بتلائیے کہ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مال نہیں دیتے؟ جی ہاں حضور۔ نبی پاک نے فرمایا انت و مالک لابیک، اور امام اعظم کے نزدیک اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ بیٹا جتنا بھی کمائے اس سے باپ تصرف کر سکتا ہے، یعنی بغیر پوچھے بھی اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔
اور اگر پوچھ لے تو یہ ایک بہتر انداز ہے، ورنہ فرمایا تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ لیکن اج دو ماں پیو نے رل کے 8 نیانے پال لے، اے 8 ہو کے کہندے نے توں رکھ ابا تے توں رکھ، میرے بچے نے میں پڑھاواں یا اینوں پالا، دوائی لے کے دیواں یا کی کراں۔ بے رخی نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو، رب غیب سے دروازے کھولنا شروع کر دے گا۔ اس واسطے اپنے والد کی بھی عزت کرو، اپنی والدہ کی بھی عزت کرو۔ بلکہ ایک روایت کا مفہوم مجھے یاد آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے خوشی کے ساتھ، اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت یہاں تک میرے کریم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے۔ کیا بات ہے، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آج جی ساڈی عزت نہیں ہوندی تے سوچو سرکار تسی کیتی ہے ابے ہوراں دی، یہ کتے کمیٹی تے نہیں نکلدی پئی، اوکھے ہو گئے ہو جناب۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین بجاہ حبیبک۔ بیٹھ جائیں کدھر جاندے ہو، بیٹھو، کوئی بندہ نہ اٹھے یہاں سے، محفل جاری و ساری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی اپنی ڈیوٹیاں نوکریاں ہیں، اللہ کریم قبول فرما لے۔ میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نکلا ہو، میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں، اور کلمات ٹھیک تھے تو میرا رب کو۔ بیٹھ جا میرے بیٹے، بھائی جا صوفی، بھائی جا تھلے، ہلی نہ پیا۔